الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زنا کرنے والی اور زنا کرنے والا مارو تمہارے کو ان میں سے 100 کوڑا اور نہ نرمی اختیار کرو ان کے ساتھ اللہ کے دین میں اگر ہو تم اللہ اور قیامت کو ماننے والے، اور حاضر ہو ان کی سزا کو ایک بڑی جماعت ایمانداروں کی. زانی ایسا آدمی ہے نہ نکاح کرے وہ مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ ایسی بری عورت ہے نہ نکاح کرے اس سے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کیے گئے ہیں ایمانداروں پر. پہلا قانون کل کے سبق میں نے بتایا تھا اصلاح معاشرہ کہ اللہ نے تقریباً 13 قانون اس میں بیان کیے ہیں. پہلا قانون ہے زنا کی سزا. زنا کتنا برا فعل ہے کہ اللہ رب العزت نے زانی کی یہاں 3 سزائیں بتائی ہیں. کتنی سزائیں ہیں؟ 3. پہلے یہ سمجھے کہ زانی کی 2 قسمیں ہیں، مرد ہے یا عورت. ایک شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ. شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا اور ہے، غیر شادی شدہ زانی کی سزا اور ہے. شادی شدہ زانی کون ہے؟ شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماعز اسلمی نام کا ایک آدمی تھا جو زانی تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں 2 طرح کی احادیث ہیں. ایک تو یہ کہ وہ خود آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرے سے غلطی ہوئی، اور ایک عورت بھی تھی وہ بھی کسی بڑے قبیلے سے تھی، اس کے بھی یہ عادت تھی زنا کرنے کی، تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کروایا تھا. ایک بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے. اکثر پتہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں زنا کا مسئلہ بن جائے نا، ہم اس کو اپنے انداز میں یعنی جن پنجابی میں چاہے لین دین کرن لگ پاؤں ہیں. جی یہ پہلا قانون ہے، اس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ بھائی زانی کے معاملے میں آپس کا لین دین آپ نہیں کر سکتے. 4 لاکھ لے لو، کڑی چھوڑ پھدی گئے نا، کڑی کوئی سزا نہیں، کڑی تو بخشائی ہے نا. اور بھائی کڑی پر سزا تب نہ ہوگی جب اس کو وہ باندھ کر کرے. یعنی اگر عورت میرے سامنے ایک واقعہ آ گیا. بادشاہ تیمور کے دربار میں نا ایک بندہ حاضر ہوا. تیمور بڑا سخت بادشاہ تھا، لیکن جو بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ بڑے دانشور ہوتے ہیں جن کو اللہ وہ اس مقام پہ لے جاتا ہے نا. پہلے زمانے کے بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں. مسلمان بادشاہ تھا. ایک آدمی آیا، اس نے اس کے سامنے آ کے دعائی پائی، بادشاہ میرے نال بڑا ظلم ہو گیا، میری دھیوری عزت لٹی گئی. جی بڑا رویا پٹیا جس طرح آج بندے کر دیں ہیں. اور بھائی تیری دھی ایڈی چنگی ہے تو پردہ کرے نا، اندر پوے نا. اس وقت جس ٹائم ایک عورت سب کچھ کٹ کے باہر نکلنا ہو سو بھاویں رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، اگر سارے مرد تو نیک نہیں نہ ہوں، کوئی نیک ہو سی، کوئی تھوڑا جا چھڑیا بندہ ہو سی. جی نہ بھی ہویا تو آپ اس انداز سے چلنا، پھر ویکھنا کہ اس برائی دی بھی دعوت کسی قبول کیتی ہے کہ نہیں کیتی. بادشاہ نے نا اس کو پوچھا با کی ہویا، اس آکھا جی میری نہ کڑی نال زیادتی کیتی ہے.
یہی لفظ بول دینا کہ میری دیو نال کی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے، یہ مطلب ہے بگنے بن کے کیتا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں وہ جو زنا کرنے والے تھے وہ ایک بندہ تھا یا ڈھیر سارے آدمی تھے؟ اس نے کہا جی نہیں ایک بندہ آئی، ڈھیر سارے کدے آن؟ اچھا اس دوسرا سوال کیتا، اس نے کہا اچھا تیری بیٹی نو اس بنے آئی برسیاں نال بن کے اس نال زیادتی کی؟ کہ نہیں جی یہ نہیں گل کوئی نہیں۔ اس اپنی تلوار لائی، تلوار نے اس نیام چ کڈیا، اس تلوار اس بندے نے دیتی، اسے کہ اے تلوار اے جیڑی ہے نا میری، یہ میرے نیام چ پا اس تلوار دی۔ وہ جس ٹائم نیام چ تلوار پان لگے نا بادشاہ نیام پاسے کر لے تلوار تھلے ڈہ جائے، پھر اسے کہا تلوار من دے تو نیام پھا دے۔ جب وہ بادشاہ تلوار قریب لے جاتا نا نیام کے قریب جاتی وہ تلوار سائڈ پہ کر دیتا۔ اس نے اس سے پوچھا تجھے کچھ سمجھ آیا؟ میں تجھے بتاتا ہوں، تلوار اور نیام دونوں کا زاویہ درست ہوگا تو یہ آپس میں مل سکیں گے، ان میں سے ایک کا زاویہ بھی چینج ہو جائے کہ یہ دونوں آپس میں مل نہیں سکا۔ یہاں پر غلطی صرف فراست تھی۔ اس نے کہا غلطی زیادتی نہیں ہوئی تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بیٹی نے زنا کروایا ہے، تیری بیٹی نے زنا آج اسی وجہ سے تو معاشرہ خراب ہے کہ عورت کو اس معاملے میں زیادتی کا لفظ بول کے بری کر دیا جاتا ہے، وہ آزاد ہو جاتی ہیں جی، اور مرد کو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ گھسیٹ دیا جاتا ہے جی۔ تو اس لیے جب تک دونوں طرف سے معاملہ درست نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جب درست ہوتا ہے نا تو پھر معاملہ زیادتی تب بنتی ہے جب مرد زبردستی کرے۔ کیا کرے؟ زبردستی کرے۔ اب میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں جو شہادت دی گئی تو شاہد نے کیا کہا کہ اس کی قمیض دیکھو پیچھے سے پھٹی ہے کہ آگے سے پھٹی ہے؟ اگر آگے سے پھٹی ہوگی یعنی جو عورت بد کردار نہیں ہوتی نا، جب اس سے کوئی ہاتھا پائی کرتا ہے تو وہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارتی ہے، اس کے منہ کو کریدتی ہے، اس کے کپڑے آگے سے پھاڑتی ہے، جو سامنے جو ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے کہاں سے پھٹے ہوئے تھے؟ پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ اس بات کی شہادت ہے کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، وہ جھوٹی ہے۔ اگر وہ سچی ہوتی تو یوسف کے کپڑے سامنے سے پھٹے ہونے چاہیے۔ یہ کتنی مثالیں ہیں جی۔ اس لیے اب اللہ نے دیکھو نا اس صورت میں قانون تو اترنا ہے پردے کا، کس کا؟ لیکن اللہ پہلے نا مسلمانوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ میں یہ جو پردہ اتار رہا ہوں نا یہ ویسے نہیں اتار رہا اس کا آپ کو فائدہ ہے۔ جو ایک بندہ نا اپنے پترے نو گل سمجھاؤں لگے نا، سمجھاؤنا تو اس نو اے ہے تو سکول جایا کر جی، اس دستی نہیں اسانا، اس پچھو تمہید بننی ہے، اے بھی کیتا کر، بڑے فائدے نہ ہو، تعلیم کے بڑے فائدے نہ ہو، بندہ افسر بن جاندہ ہے، بندے دی عزت ہوندی ہے، بندے دی شہرت ہوندی ہے۔ تمہید مقصد کی ہے بچے نو سکول بھیجنا، کہ تمہید و پچھو بن کے اللہ رب العزت مقصد کی ہے پردہ کرونا۔ کی مقصد ہے؟ پردہ کرونا۔ اور پردے دی بنیاد اللہ کی رکھ رہے ہیں زنا دی تردید کر کے۔ کیوں؟ بے پردگی زنا نو دعوت دینی ہے۔ میں نا اپنے لفظاں وچ اس صورت کا ایک خلاصہ کڈیا ہے، مطالعہ کر کے نا یہ میں بندہ نہ چیز کے ذہن میں ایک اللہ نے بات ڈالی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں زنا اور اسباب زنا کو حرام کیا ہے۔ کس کو؟ زنا اور اسباب زنا کو حرام کیا ہے۔ زنا تو ہے نا وہ تو اسباب زنا بے پردگی، اسباب زنا برائی کی باتیں جس پر میں نے کل بات کی ہے، اسباب زنا تم تے لگانا تو آئندہ ہوئے وہ یا بڑا آئندے ایسے باتیں کرتے رہنا، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے۔ ہوتا نا معاشرہ اسلامی، حکومت اسلامی ہوتی تو پتہ چل جاتا کسی کو ویسے کیسے کہتا ہے کہ ایسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نا ایک بندے نے دوسرے کا حضرت کسی کے بارے میں بات کی، حضرت عمر نے فرمایا جاؤ گواہ لے کے آؤ ورنہ تجھے کوڑے لگیں گے، ورنہ سزا ملے گی تجھے۔ اور تو اور ہے ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث سنائی۔ کیا سنایا؟ اب صحابی ہوتے بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کے اوپر آپ نے گواہ لانے ہیں، کسی اور صحابی کو بھی ساتھ لے کے ہیں۔
یعنی دیکھو بات کرنا کوئی انجے منہ کٹ چھڑنا مسلمان دا بڑا وڈا مقام ہے، بیت اللہ 100 باری ڈھایا جاوے نا اس نالوں بھی مسلمان دا اللہ مقام بڑا بڑا ہے کہ ایک مسلمان کو کبھی تکلیف نہ دو۔ تو اللہ نے پہلی سزا کیا رکھی ہے؟ الزانیۃ والزانی، 3 قسم کی سزائیں ہیں۔ پہلے اس کا سٹیپ کیا ہے؟ اسے کوڑے مارے جائیں، غیر شادی شدہ ہو تو اس کو کیا مارے جائیں؟ کوڑے، اور شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے، یعنی پتھرا نال انہوں مار چھڑیا جائے جی۔ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ دوسرا ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ۔ اسی قانون کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں اے نہ میری استاد جی یا بادشاہ سلامت ایسا چو صاحب اے نرمی کریا ہے، میرا بتریہ لگدا ہے، میں نے دا فون آ جاوے ایم پی اے دا اللہ دا جڑا اللہ تے رسول نو مندا ہے نا، جڑا قیامت نو مندا ہے، او زانی دے بارے میریاں حداں دے بارے کوئی سفارش نہ کرے نہ قبول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات ہے نا، فاطمہ بڑے بڑے مخزومیہ قبیلے کی عورت تھی فاطمہ، اس نے چوری کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کٹے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کا ہاتھ کٹے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا۔ اب وہ قبیلہ تھا بڑی شان والا جی، بڑے پیسوں والا، ڈنکے سوٹے والے بندے ہیں، انہوں نے سوچا کہ اگر ہماری عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری بھی عزت ہوگی۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو جو حضور اکرم کے پیارے تھے ان سے کہا سفارش کیجئے۔ حضرت اسامہ نے جب سفارش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینے کے مسلمانوں کو جمع فرمایا اور آپ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لو اے مدینے والو، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے جو قانون ہوتے ہیں نا وہاں نرمی اختیار نہیں کی جاتی۔ یہی بات اللہ یہاں کر رہے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ لین دین کر لو، لین دین کا مسئلہ بھی حل کرتے جاؤں۔ بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا جی کہ میرا جو بیٹا ہے، اس طرح کا واقعہ، میرے بیٹے نے ایک آدمی کی بیوی سے زنا کیا ہے، ایک آدمی کی بیوی سے زنا کیا ہے، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کے بدلے میں اس کو 100 بکریاں دی ہیں اور ایک غلام اس کو دیا ہے تاکہ ساڈا معاملہ آپا وچ نہیں بڑھ جائے۔ انجی ہوندہ نہیں تھے 8 لاکھ لے لو جی، 10 لاکھ لے لو جی، عورت بری ہو گئی۔ ایک تے شریعت دے خلاف کام ہو گیا، دوسرا عورت کی ہو گئی؟ بری ہو گئی۔ اب دیکھو یہی بالکل سیم معاملہ ہوتا ہے نا یہاں، اب وہاں بھی یہی معاملہ ہوا۔ اس نے کہا جی ہم نے 100 بکریاں دی ہیں، ایک غلام دیا ہے، آپس میں رفع دفع معاملہ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے غالباً انیس کے انیس ان کا نام ہے، آپ نے فرمایا جاؤ تحقیق کرو، اگر اس عورت کی غلطی ہے، زبردستی اس کے ساتھ نہیں ہوئی تو میرے پاس آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے تحقیق کی کہ واقعی وہ عورت اس نے زنا کیا تھا، اپنی مرضی سے زنا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی جو بکریاں اور اس کے جو غلام ہے واپس کر دیے جائیں۔ شریعت نے اس کا اور فیصلہ رکھا ہوا ہے، آپ نے اس بچے کو 100 کوڑے لگوائے اور اس عورت کو سنسار کروایا۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، مستند بات کر رہا ہوں۔ یہ آپس میں نرمیاں، یہ معاملات یہاں نہیں ہوتے۔ اللہ کی جو حد بنا دی گئی ہے اس میں کوئی لین دین نہیں ہو سکتا جی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، سزا کا دوسرا سٹیپ، میں نے کہا نا 3 سزائیں اللہ نے دی ہیں۔ پہلی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں۔ دوسری وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور حاضر ہو ایک بڑی جماعت ان کے سزا کے وقت، جب ان کو مارے جائیں نا کوڑے جی۔ کافی زمانہ گزرا ہے، ریڈیو پر میں نے نا ایک پروگرام سنا تھا، اس وقت طالبان کی نا وہ ویڈیو بنایا کرتی تھی دنیا، جھوٹی ویڈیوز جی۔ اب تو کوئی نہیں بناتا، اب تو ان کی حکومت بھی آ گئی ہے، ان کو بدنام کیا جاتا۔ تو ایک ویڈیو نکلی جس میں عورت کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، وہ شور کر رہی ہے، تو وہاں نا ہماری یہ منافق دانشور نہیں ہوتی ہیں ریڈیو ٹی ویوں پر لائیو شو میں، ٹاک شو میں عورتیں بیٹھتی ہیں، ایک عورت کہہ رہی ہے قرآن نے جو سزا دی ہے وہ بند کمرے میں دی جائے۔ کہاں دی جائے؟ اور بھائی سزا کا مقصد مارنا نہیں ہے، یاد رکھیں، اتنا زور سے نہیں مارا جاتا کہ بندہ مر جائے،
نہ اتنا نرمی سے مارا، یاد رکھیں، نہ زیادہ سختی سے مارا جاتا ہے نہ زیادہ نرمی سے، درمیانی مار ماری جاتی ہے۔ یہ دیکھو نا، سزا کا اگلا سٹپ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب ان کو سزا دی جائے طائفتن، ایک بڑی جماعت وہاں مسلمانوں کی ہو، تاکہ اس کی رسوائی ہو، اس کی رسوائی کو دیکھ کر دوسرے زانی توبہ کریں۔ 100 کوڑا جلوی دا بندہ رسوائی نہیں جلندی، اندر نال این دا معاملہ کرو وہ لوگ منہ بھی کھونے دے قابل نہ رہے، تاکہ پچھلیاں کان ہو جاوے بھائی یہ کیتا تو یہ معاملہ ہو سی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب تیسرا، یہ دوسری سزا ہے۔ تیسری سزا زانی کی، 3 سزائیں اللہ نے یہاں دی مقرر کی ہیں۔ الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکہ، زانی جو ہے نہ نکاح کرے وہ مگر زانی عورت سے یا مشرکہ سے۔ ایک زانی مرد ہے، ایک زانی مرد ہے، اس سے کس نے نکاح کرنا ہے؟ زانیہ عورت نے یا مشرکہ نے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مومن اللہ فرما۔ اتھے ویکھو نا کتنی حقارت اللہ دے، زانی بد کردار بندہ ہے نا، اس نال یا مشرک نکاح کرے تو یا زانیہ نکاح کرے۔ یہاں نا ایک چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں۔ آج نا یہ جو ایکٹرز ہوتی ہیں فلموں کی، ڈراموں کی، اکثر نوجوان ان کی تصاویر اپنے موبائل میں نہیں پھرتے ہیں، چس سمدھی ان کو دیکھ کر، حالانکہ وہ زانیہ عورتیں ہوتی ہیں۔ ایسی عورت سے تو اسلام نے منع کیا ہے نکاح کرنے کو۔ اسلام نے کیا کیا ہے؟ ایک کردار والا بندہ وہ ڈرامے والی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ فلم انڈسٹریز کی جو اندر عورت ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ حالانکہ آج دیکھیں سب سے زیادہ عزت ان ایکٹروں کو ہوتی ہے، سب سے زیادہ ان کو عزت دی جاتی ہے کہ یہ جی فلم دی پتہ نہیں ہیروین کے ہیرون یہ وہ نے جی وہ فلم یا ڈرامے میں جڑا وہ چھوڑ ہے وہ بھی لانتی ہے جی، اس نال اون دی لانتن ہوئے اس نکاح کرنا ہے۔ بے غیرت نال بے غیرت عورت نکاح کر سکتی ہے، اللہ دا قرآن آتا ہے۔ اون وکری گل ہے کہ مرد آپ بے غیرت ہوئے ہوئے یا عورت بے غیرت ہوئی بھی انہوں سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کردار والی ہیں تو میں بد کردار دے گھر جا رہی ہیں، وہ الگ گل ہے۔ آج تو پیسہ ہی پیسہ ہے، کردار کہاں رہے ہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ تو یہ تیسری سزا اللہ نے کہ ایک اس کو کوڑے مارے جائیں، دوسرا اس کی رسوائی کی جائے، تیسرا ایسے عورت سے کوئی بندہ نکاح نہ کرے۔ کوئی بندہ یاد رکھو جی، ایک عورت نال نکاح نہ ہوئے، پتہ ہوئے نا میں عورت صحیح نہیں ہے یا بندہ صحیح نہیں ہے، جیڑا رشتہ لیں ہو سکے بھائی میں انہوں رشتہ نہیں دینا ہے، زانی ہے، کرو کھائیں گی کیوں چھوڑے نال ملہ سدھا ہونا کہ نہیں بھائی یار بات رشتے ہی نہیں لبنا۔ ایسا پاکیزہ ماحول کس نے بنانا ہے؟ ہم نے خود بنانا ہے۔ وہ کل والی بات ہے یا اللہ ابابیل کا لشکر بھیج دے، وہ ابابیلہ ہوں نہیں ہونا، یا بھی سیدھے ہونا ہے۔ ہوں ابابیل یہ عرب تو اتنے مسلمان ہیں جی، ایک حصہ مسلمانہ دا ہے، ہر قسم دی طاقت ساڈے کول ہے، ہر قسم دی ٹیکنالوجی ساڈے کول ہے، ہر قسم دا اسلحہ ساڈے کول ہے۔ یہ اسلحہ اسی ویچ کے ٹکر تو نہیں نہ کھانا، لیکن کار اسی یہی رہے ہیں۔ تو بھائی بات پتہ کیا ہے، ہمارے اندر شعور کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہمارے اندر زنا کی جراثیم نا کچھ نہ کچھ تھوڑے تھوڑے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، چسکا ساڈے چلو اور نہیں چسکا ہے زنا کا جی، تھوڑا دیر گانا سن لیا، تھوڑی جی ان کی شے ویکھ لئی، اور نہیں تو ان کی تھوڑی جی گفتگو کر لئی۔ رمضان کے مہینے میں تو یہ گفتگو بھی نہیں جائز جی، روزے دار جو ہے اس کو ایسی باتوں سے پتہ ہے بچنا ہوتا ہے۔ تو بات ختم کرتا ہوں، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے جو مومن ہو، جو کون ہو؟ مومن، جو کہتا ہے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک بندہ ہوں، میں دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں، ایسے بندے کے لیے نہیں جائز کہ وہ ایسی عورت سے نکاح کریں، چاہے وہ عرب پتی ہو۔ آج پتہ ہے وہ فیس بک پہ آتا ہے جی انگلینڈ سے لڑکی آ گئی ہے نکاح کے لیے، بڑی اس کی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں۔ شادیاں ہو یہ سازشانے ہیں، یہ سازش ہے، انسان خراب کیتا جا رہا ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، ایک آدمی ایک عالم کی میں نے سپیچ سنی ہے جو مصر میں ہیں، پاکستان کے عالم، انہوں نے پتہ کیا بات کیا، انہوں نے کہا معاشرے کو یوں خراب کیا جاتا ہے۔ پہلے نا ایک وہ
پاری ہو رہی ہے، ایک کڑی چل رہی ہے، یہ میں ہوں، یہ میری گاڑی ہے، یہ پاری ہو رہی ہے، ایسی طرح اس طرح دیا کڑیاں نو وائرل کیتا جاتا ہے تاکہ جہاں حیا دی لبادے وچ عورتاں نا اج پتہ ہر گھر چ موبائل ہے کہ عورتاں نو جھاکا ہوندا ہے، بتا کہ عورتاں دا جھاکا کھلے وہ باہر نکلن ایستا دیکھو نا. کوئی ایک زمانہ آئی انہیں پھر ایک مثال دیتی میرے بڑی پسند آئی. انہیں کہا ویکو پاکستان وچ اگر تسی 90 تو پیچھے چلے جاؤ نا کوئی مشہوری جہی ہے نا اس یا عورت ہوندی کوئی نہیں یا کوئی تھوڑا بہت وہ چہرہ دستا ہے انجی ہے. پوسٹر لگے ہوندے ہیں اس پوسٹر تے ہور اتنی بے حیائی ہوندی ہے کہ عورت دی تصویر ہوندی ہے. تے آج دے پوسٹر کیویں دین؟ آج نویاں کڑیاں ہیں کہ نہیں؟ پہلے اسی کڑی برداشت کیتا پھر وہ برقع لوایا گیا اسی برداشت کر لیا پھر وہ تھوڑے تھوڑے کپڑے لاؤنے ہوں ننگی کڑی بھی اسی ودے ہیں وہ خیر یار مشہوری ہے ان کر چڑھتے ہیں. اسی طرح زنا نو درجہ بدرجہ ساڈے وچ واڑیا گیا ہے. ہوں وڑ گیا ہے یہ نہیں وڑ گیا ہونا ساڈا مزاج بن گیا زانیاں والا چسکے والا بن گیا ہے. اللہ رب العزت سانو ہر برائی تو بچنے دی توفیق عطا فرمائے. ایک حال آخر تے دس دیواں کل دوجا قانون شروع ہونا ہے. یاد رکھو دو قسم دے بندے جو ہوتے ہیں نا دو قسم کے ان کو سزا ملے گی. ایک بندہ غلطی کا شکار نہیں سوری دو قسم کے بندے جو ہیں نا وہ بچ سکتے ہیں عذاب سے. کتنے قسم کے؟ دو قسم کے. آپ کو کیا پتا میں کیسا ہوں؟ مجھے آپ کا نہیں پتا. میرے نزدیک تو آپ سب محترم ہیں نیک آدمی ہیں. میں تو آپ کو یہاں دیکھتا ہوں آپ مسجد میں آتے ہیں میرا تو آپ کے بارے میں یہی خیال ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں. یقین ہے ایک اچھی محفل ہوتی ہے ہماری آپ کی ایسے ہی آپ میرے بارے میں خیال کرتے ہوں گے. اب میں اس کا ایک حال بتاتا ہوں. جس بندے نے یہ گناہ کیا ہے نا وہ دو طریقے اللہ نے اس کے رکھے ہیں بچنے کے. ایک وہ طریقہ ہے جیسے وہ عورت جس کی میں نے بات کی حدیث میں آتا ہے عورت سے زنا ہو گیا وہ رسول اللہ کی محفل میں آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی میرے سے نا زنا ہو گیا ہے میں شادی شدہ ہوں. آپ نے فرمایا اس کو سنسار کیا جائے. جب اس کو سنسار کیا گیا تو ایک بندے نے نا اس پہ لعنت کی. عورت تھی یا مرد تھا دو طرح کے واقعات آتے ہیں. ایک بندے نے لعنت کیا آپ نے فرمایا نہ اس پر لعنت نہ کرو اس کی توبہ اتنی بڑی ہے اگر مدینے میں تقسیم کر دی جائے تو پورے مدینے کو معافی مل جائے. یعنی یا سزا ہو جائے تو بندے کو کیا مل جاتی ہے؟ دوسری چیز دوسری یہ ہے اگر انسان سے غلطی ہوئی ہے نا اس کی تشہیر سے پہلے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لے. یہ دوسرا طریقہ ہے. اللہ اس کو خود بخود معاف کر دے اور توبہ کر لے. توبہ کے کتنے توبہ کے اصول ہیں. اللہ کا معاملہ ہو نا تو توبہ کے 3 اصول ہیں یاد رکھیں. پہلا اصول اس گناہ کو چھوڑ دے. پہلا اصول کیا ہے؟ گناہ نہ چھڑے ہوئے وقت توبہ کوئی نہیں. دوسرا اصول اس گناہ کو اپنے دل میں برا سمجھے. تیسرا اصول آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے اس پہ شرمندہ ہو کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. جی یہ توبہ نہیں ہوتی ایسے بندہ معافی مانگ یا اللہ میں فلماں نہ ویکھاں تے دل چ خیال ہوئے بہن فلانی ہوندی پئی ہے یہ توبہ کوئی نہ ہے. یا اللہ میں ڈرامے نہ ویکھاں تے دلوں خیال ہوئے بہن فلانا آ رہا ہے مشہوری آ گئی ہے اج تے دل سوچتا پیا ہوئے یہ ایسی یہ توبہ نہیں ہے بھائی. یہ کوئی توبہ نہیں. یہ کھچ مارنی ہے توبہ دی. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہم